سیف علی خان کی 15,000 کروڑ کی جائیداد اور اینیمی پراپرٹی ایکٹ کا تنازع، عدالت کا 1 سال کے اندر فیصلے کا حکم۔ نواب سیف علی خان اپنی والدہ اداکارہ شرمیلا ٹیگور کے ساتھ بالی ووڈ اداکار سیف علی خان اور ان کے خاندان کو مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کی جانب سے ایک بڑا مالی جھٹکا ملا۔ انڈین خبررساں ادارے PTI کے مطابق گزشتہ ہفتے عدالت عدلیہ نے سیف علی خان اور ان کے خاندان کو بھوپال کے سابق حکمرانوں سے وراثت میں ملنے والی تقریباً 15,000 کروڑ روپے کی جائیداد اوپر ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس کیس کی دوبارہ سماعت کا حکم دیا۔ ٹرائل کورٹ نے تقریباً 2 دہائی قبل بھوپال کے نواب کی جائیداد کا فیصلہ نواب منصور علی خان اور ان کے وارثوں کے حق میں دیا تھا، لیکن گزشتہ دنوں 30 جون کو جسٹس سنجے ترویدی کی ہائی کورٹ کی سنگل بنچ نے ٹرائل کورٹ کے سن 2000 میں دیے جانے والے فیصلے اور حکم نامے کو ایک طرف رکھ دیا، جس میں پٹوڈیوں یعنی سیف علی خان اور ان کی والدہ شرمیلا ٹیگور اور ان کی 2 بہنیں سوہا علی خان اور صبا کو بھوپال کے نواب کی جائیدادوں کا مالک قرار دیا تھا۔ مزید خبروں کے لیے BBC اردو کے واٹس ایپ چینل پر انہوں نے ٹرائل کورٹ کو یہ بھی ہدایت دی ہے کہ وہ 1 سال کے اندر اس معاملے کو طے کرنے اور فیصلہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ یہ معاملہ ذرا پیچیدہ اس لیے ہو گیا ہے کہ سن 2015 میں حکومت ہند کے کسٹوڈین آف اینیمی پراپرٹی فار انڈیا نے اس زمین کو دشمن کی جائیداد قرار دیا، جس کے بعد 15,000 کروڑ کی جائیداد سیف علی خان اور ان کے خاندانوں کے ہاتھوں سے جاتی ہوئی نظر آنے لگی ہے۔ یہ تنازع ریاست بھوپال کے آخری حکمراں نواب حمید اللہ خان کی جائیداد کے متعلق ہے۔ ان کی پہلی بیوی میمونہ سلطانہ سے انہیں 3 بیٹیاں عابدہ سلطانہ، ساجدہ سلطانہ اور رابعہ سلطانہ تھیں۔ عابدہ نے پاکستان آئیں تو ساجدہ نے سیف علی خان کے دادا افتخار علی پٹوٹی سے شادی کی۔ ان کے بیٹے منصور علی خان پٹوٹی انڈین کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان نے اداکارہ شرمیلا ٹیگور سے شادی کی تھی۔ سیف علی خان اپنی والدہ شرمیلا ٹیگور اپنے والد نواب منصور علی خان پٹوٹی کے ساتھ فیصلے عدالت میں چیلنج ہوئے تھے، جب سن 2000 میں ٹرائل کورٹ نے فیصلہ پٹوٹی خاندان کے حق میں دیا تھا۔ اس حکم کو حمید اللہ خان کے بڑے بیٹے عبید اللہ خان کی پوتی بیگم ثریا راشد اور رابعہ سلطانہ نے ہائی کورٹ میں الگ الگ درخواستوں کے ذریعے چیلنج کیا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ 1960 میں حمید اللہ خان کی موت کے بعد مسلم پرسنل لاء کے مطابق جائیدادوں کو پٹیشنز اور ادعا علیحان یعنی پٹوٹی خاندان میں تقسیم کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے مرکزی حکومت کے 1962 کے اس حکم کو بھی چیلنج کیا، جس میں ساجدہ سلطانہ کو ان کے والد کی موت کے بعد بھوپال کا نواب قرار دیا گیا تھا، جائیدادوں کے واحد جانشین کے طور پر تسلیم کیا گیا تھا۔ لیکن گزشتہ دنوں 30 کو جسٹس ترویدی نے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے معاملے کے دیگر پہلوؤں پر غور کیے بغیر اور الہ آباد ہائی کورٹ کے حکم پر انحصار کرتے ہوئے، جسے بعد میں سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا تھا، مدعی کے مقدمے کو خارج کر دیا۔ انہوں نے مزید کہا، میری رائے میں یہ غیر قانونی فیصلہ حکم نامے کے مستحق ہے اور اس لیے اسے ایک طرف رکھا جاتا ہے۔ معاملات کو نئے سرے سے فیصلہ کرنے کے لیے دوبارہ ٹرائل کورٹ میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اگر ضرورت ہو تو ٹرائل کورٹ فریقین کو بعد میں ہونے والی پیش رفت اور تبدیل شدہ قانونی پوزیشن کے پیش نظر مزید شواہد پیش کرنے کی اجازت دے سکتی ہے۔